بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان رضامندی۔ جنتیوں کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دیں گے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑا اعلان ہوگا، اور نہ دنیا میں تو ڈر لگا رہتا ہے قدم قدم پر کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے۔ دنیا میں تو ڈر لگا رہتا ہے، اور ڈر ڈر کے قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ دنیا جگہ ایسی ہے، فتنوں کی، کانٹوں کی جگہ ہے۔ جیسے آدمی کانٹوں کی جگہ سے، کانٹوں کی جھاڑیوں سے گزرتا ہے نا، بہت احتیاط سے، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، نیچے کو جھک کے، آگے کو ہوگے پیچھے کو ہوگے، تاکہ جھاڑی میں کہیں پھنس نہ جائے، کپڑے اس کے الجھ نہ جائیں، بدن میں کوئی زخم نہ آ جائے۔ تو دنیا میں تو جینا ہی ایسے چاہیے کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، گناہ ہیں۔ ایک مومن بندے کو بڑا ہوشیار ہو کر دنیا میں رہنا چاہیے، اور ہوشیاری کے باوجود بھی یہ ڈر لگا رہنا چاہیے کہ نہ معلوم مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی ہو جائے اللہ کی، کہیں کوئی زیادتی میری طرف سے ہو جائے اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ ایسے ڈر ڈر کے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد فرماتے ہیں بندے کی۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد جنتی اس اعلان سے سن کر سب سے زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے لیں گے۔ تو یہ اعلان سب سے بڑا اعلان ہوگا کہ بھائی کچھ بھی کرو جنت میں اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ دنیا میں جو ڈر لگا رہتا تھا، یہ کریں نہ کریں، ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ جنت میں کچھ بھی کریں لیکن اللہ کو برا نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو ایسی جگہ تو بہت بڑی جگہ کہ آدمی کچھ بھی کرے۔ گھر میں کسی کے یہاں چلے جاؤ، اگر ذرا تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ کر دو تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے سامنے والا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حرکتیں کرتے ہی ہیں، کبھی ادھر گھس کبھی ادھر گھس، تو بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں بچوں سے، مارنے لگ جاتے ہیں، ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، غصہ ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کریں گے کہ لمحے لمحے میں کتنی ہزار نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی رضا کا پروانہ ان کو مل جائے گا، اور یہ بہت بڑا اعلان ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا تو اس کا کام بن گیا۔ صحابہ کو یہ لقب دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ دعا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے، یہ تو ہو چکا، تو قرآن نے فیصلہ دے دیا، تمغہ ہے۔ تو یہ تو گویا کہ حضرات صحابہ کو ایک انعام دیا ہے اللہ نے دنیا ہی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بہت سے لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں اور وہ صحابہ سے جلتے ہیں، بھنتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کوئی تمغہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو ایک دعا ہے۔ صحابہ کے لیے دعا کرتی ہے پوری امت کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تو ان سے راضی ہو جائے۔ یہ گدھے ہیں، بالکل گدھے لوگ ہیں کہ ان کو عربی کی الف با تا بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ترجمہ کیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، آئندہ نہیں ہوں گے، ہو گئے، فیصلہ ہو چکا، قرآن میں ہو گیا فیصلہ۔ اب کوئی لاکھ زور لگا لے کوئی دشمن صحابہ، ان کے زور لگانے سے کیا ہوگا؟ آسمان پر کوئی تھوکنا چاہے، سورج پر کوئی تھوکنا چاہے، یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، کیونکہ یار یہ کیوں جل رہی، تھوک رہا ہے اوپر، تو کہاں گرے گا تھوک؟ اس پہ گرے گا، منہ پہ گرے گا، واپس اپنے منہ پہ گرے گا، اپنے کپڑوں پہ گرے گا۔ تو صحابہ بھی ایسی پیاری ہستیاں ہیں کہ ان پر جو بھونکے گا، جو ان کی طرف تھوکے گا، تو وہ گویا اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنا ہی ایمان اور اعمال خراب کرے گا، دنیا بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا۔ اور جو صحابہ سے محبت کرے گا، آج بھی خطبے میں پڑھا گیا عید کے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہیں صحابہ سے محبت کی تو اس نے صحابہ سے محبت میری محبت کی وجہ سے کی، اللہ کے نبی کہا۔ اور جنہوں نے صحابہ سے دشمنی کی تو انہوں نے مجھ سے دشمنی کی وجہ سے صحابہ سے دشمنی کی۔
اس لیے یہ اپنا عقیدہ آدمی کو صحابہ کے بارے میں بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہاں تو یہ بات ہے کہ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیں گے، اعلان کر دیں گے کہ اللہ اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے، جنت والوں وعرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے رب ہم حاضر ہیں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہیں، سب بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ان سے دریافت فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے پروردگار جبکہ آپ نے ہم کو وہ نعمتیں دے دی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو نہیں دی، تو اس کے باوجود ہم راضی کیوں نہ ہوتے؟ یعنی ناراضگی کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، اور بھلا آپ سے ناراض ہو کے کون جی سکتا ہے، کون رہ سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کیا تم کو اس سے بھی افضل نعمت دے دوں؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ اس سے افضل اور کیا ہوگا، اتنی نعمتیں ہیں بے شمار بے انتہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ خوب سمجھ لو میں ہمیشہ کے لیے تم پر رضامندی نازل کرتا ہوں، بس کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑا پروانہ ہوگا۔ دنیا میں بھی کوئی اگر بڑا آدمی، گھر میں ماں باپ، گھر کا کوئی بڑا سرپرست یا اور کوئی دنیا دار آدمی، عہدے دار، کرسی والا، کسی سے اگر راضی ہو جائے تو وہ کیا نہیں کرتا، اس کے لیے سب کچھ کرنے کو، قربان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ اور اگر اس سے ناراض ہو جائے امی ابو یا کوئی بڑا دنیا کا کوئی عہدے دار سرپرست آدمی کسی سے ناراض ہو جائے، اس کو ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس سے ناراض ہے۔ لیکن جب رضامندی ہو گئی اور ناراضگی دور ہو گئی تو پھر آدمی سب کچھ اس پر نچھاور کر دیتا ہے، اپنی مال دولت سب کچھ۔ جنت میں جو کچھ ہوگا اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیں گے۔ ایک شریف غلام کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آقا اس کا راضی ہو۔ اگر سب کچھ موجود ہو اور آقا ناراض ہو یا اس کی ناراضگی کا احتمال ہو تو نعمتوں کے استعمال سے تکدر ہوتا ہے اور طبیعت میں پریشانی رہتی ہے۔ گھر میں بھی اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو ٹھیک ہے، اولاد گھر میں رہ رہی ہے لیکن نہ ابا بات کرتے نہ امی بات کرتی، حالانکہ سب چیزیں دے رہے ہیں، اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، ادھر منہ کر کے کھانا بھی رکھ کے جا رہی امی، ادھر منہ کر کے چائے بھی دے کے جا رہی، ادھر منہ کر کے بات بھی کر رہی، بات اس سے کر رہی اور دیکھ رہی ادھر، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر کیا زندگی؟ وہ تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ ماں باپ ناراض ہیں، بولنے کو تیار نہیں ہے، بیٹے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک شریف غلام کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کا آقا اس سے راضی ہو، چاہے کتنی نعمتیں ہوں ہزاروں دنیا میں، لیکن جس کی بدولت نعمتیں ملی ہیں اگر وہ ناراض ہو کوئی مزہ نہیں، ان نعمتوں کا لطف اس کا پھیکا پڑ جاتا ہے اور طبیعت میں پریشانی رہتی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی رضامندی کا اعلان فرما کر اہل جنت کو ہمیشہ کے لیے مطمئن فرما دیں گے کہ ہم تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہیں۔ اس اعلان پر جو خوشی ہوگی اس عالم میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آیت پیش کی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن شریف میں جگہ جگہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعلان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے راضی ہوں گے اور جنتی اللہ سے راضی ہوں گے، یعنی وہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی، دلوں پر کسی بات کا ذرا بھی میل نہ آئے گا، جو کچھ بھی ملا ہوگا اس سے نفس راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی داد و دہیش و انعام و اکرام پر دل و جان سے خوش ہوں گے۔ جب وہاں سوچنے کے لیے یا مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہوگا تو پھر خوش کیسے نہ ہو؟ یہ تو دنیا ہے کہ دنیا میں انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، قبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات، اس کے ارمان، اس کی تمام حرص و لالچ کو بھر دیتی ہے۔ یہاں انسان کو کچھ بھی مل جائے تو اور اس سے بڑھ کر اس کو چاہیے، اور اس سے ہٹ کے چاہیے، اس سے اعلیٰ کچھ اور چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ ایسا اعلیٰ اور بالا ہوگا کہ اس سے اوپر کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو،
اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔